بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، درود نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ درود نازل فرما حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ ملک شام کے اس پاکیزہ فطرت نوجوان کے دل میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت پر ایمان لانے اور ارکان اسلام پر عمل کرنے سے جنت مل سکتی ہے، لیکن یہ کام خاصا مشکل ہے، یہ سفر خاصا کٹھن ہے، اور کتنے سارے مسلمان ہیں جو اس راستے کو طے نہیں کر پاتے اور ہمت ہار کر فسق و فجور کے راہ پر چل رہے ہیں۔ لہٰذا کوئی ایسا عمل کیوں نہ اختیار کیا جائے جو اللہ کے ہاں جلد قبول ہو اور اس کے ذریعے جنت کی طرف جانے والا سالہ سال کا طویل سفر مہینوں میں، مہینوں کا سفر ہفتوں میں اور ہفتوں کا سفر دنوں میں طے ہو جائے۔ تو اس کے جی میں آیا کہ جہاد فی سبیل اللہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، اور زندگی بھر بلا ناغہ مسلسل نمازیں پڑھتے رہنا، روزے سے رہنا اس کے پل برابر نہیں ہو سکتا، اور اس کے ذریعے طویل سفر سمٹ سکتا ہے اور انسان بڑی آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ سوچ کر اپنی وفادار بیوی، ننھے منھے بچوں کو والدین کے ہاں اللہ کے سپرد کیا اور ہتھیار زیب تن کر کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور ماسکر پہنچ گیا۔ وہاں سے محاذ جنگ پر جانے والے جہادی قافلے میں شریک ہو گیا۔ یہ جہادی قافلہ شام کے سرسبز کھیتوں، ہرے بھرے باغوں، طویل نہروں، وسیع و عریض مرغزاروں، فلک بوس پہاڑوں اور ان کے دامن میں بہتی ہوئی آبشاروں سے گزرتا ہوا فارس اور خراسان کے محاذوں پر پہنچ گیا اور جنگوں میں مصروف ہو گیا۔ اس نوجوان نے محاذ جنگ پر شجاعت کے جوہر دکھائے اور اللہ کی نصرت، تائید اور کفار کی ہزیمت اور شکست کے چشم و دید مظاہرے دیکھے۔ اسے وہاں ایک عجیب سما نظر آیا کہ مجاہدین اسلام دشمن پر حملہ آور ہونے سے پہلے ان الفاظ میں دعا کرتے: اے یونس بن عبید جیسے پاک لوگوں کے رب، اے یونس بن عبید جیسے نیک انسان کے رب، ہمیں دشمن پر فتح نصیب فرما۔ پھر وہ دشمن پر یلغار کرتے تو اللہ ان کی نصرت فرماتا اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیتا۔ اس کے دل میں آیا کہ یونس بن عبید کون سا ایسا بزرگ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نام کی لاج رکھ لیتا ہے اور مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ نے شہادت عطا فرمائی تو ٹھیک، ورنہ اگر زندہ بچ گیا تو اس کی زیارت ضرور کروں گا۔ اس دور کے مجاہدین اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ جنگوں میں فتح و نصرت سے ہمکنار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مجاہد اللہ سے شرک نہ کرے، نہ تو اللہ کے سوا کسی کا نعرہ لگائے اور نہ ہی اس کے سوا کسی سے مدد طلب کرے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ہستی فتح نہیں دے سکتی، اور جو شخص یہ عقیدہ رکھے تو وہ مشرک ہے، اور مشرک راہ خدا میں قتل بھی ہو جائے تو وہ جہنمی ہے۔ اس شامی نوجوان کے دل میں رہ رہ کر یہ خیال آتا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مجاہدین خصوصی طور پر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے یونس بن عبید جیسے نیک انسان کے رب، ہمیں فتح عطا فرما۔ پتہ نہیں اس بزرگ کے کس عمل کی بنا پر یہ اللہ سے فتح کی امید رکھتے ہیں۔ کاش اللہ شہادت سے پہلے پہلے اس کی زیارت کروا دے۔ خیر، اس عرصے میں لشکر اسلام مختلف محاذوں پر داد شجاعت دیتا رہا اور اپنی فتح کے جھنڈے گاڑتا رہا۔ لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اس شامی نوجوان کو مختلف لڑائیوں میں 4 سے 6 ماہ گزر گئے تو ایک دن اس کے دل میں ننھے منھے بچوں، وفادار بیوی، بوڑھے والدین اور جوان بہن بھائیوں سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے امیر لشکر سے واپسی کی رخصت مانگی جو اسے آسانی سے مل گئی، اور یہ محاذ جنگ سے واپس ہوتا ہوا
عراق کے شہر بصرہ میں پہنچ گیا تاکہ وہاں مال غنیمت سے ملنے والے طلائی سکوں سے گھر والوں کے لیے اچھا سا تحفہ خرید سکے۔ اس نے سوچا کہ عورتیں پھولدار ریشمی ملبوسات کی دلدادہ اور شائقین ہوتی ہیں، اس لیے بصرہ کے بازار سے ریشمی تھان خرید لینا چاہیے۔ چنانچہ یہ تحفہ خریدنے کے ارادے سے بصرہ کے بازاروں میں گھومنے لگا۔ بازاروں میں بڑی چہل پہل اور رونق تھی۔ یہ گھومتا پھرتا ایک دکان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس دکان کا مالک اپنے بھتیجے کو دکان پر بٹھا کر نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ یہ اس دکان میں داخل ہو گیا اور رنگا رنگ کے تھان دیکھنے لگا۔ ان تھانوں میں سے ایک ریشمی تھان اسے بہت پسند آیا۔ اس نے بچے سے اس کی قیمت پوچھی تو اس نے 400 درہم بتائی۔ اس نے فوراً 400 درہم ادا کر دیے اور تھان لے کر خوشی سے جھومتا ہوا بازار میں چلنے لگا تاکہ کچھ دیگر تحائف خرید کر اپنے ملک کی طرف سفر دوبارہ شروع کر دے۔ اسے خوشی اس بات کی تھی کہ وہ ملک شام میں فروخت ہونے والے ریشمی تھانوں کے مقابلے میں 100 درہم سستا تھان خرید کر لے جا رہا تھا۔ اسی دوران اس کا گزر ایک مسجد کے دروازے پر ہوا۔ اس مسجد میں باجماعت نماز ہو چکی تھی اور لوگ بقیہ نوافل ادا کر کے دکانوں کی طرف واپس جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی اس شامی نوجوان کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا، نوجوان، یہ ریشمی تھان کون سی دکان سے خرید کر لے جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی فلاں کی دکان سے خرید کر لے جا رہا ہوں۔ وہ شخص بولا، یہ تھان کتنے میں خریدا ہے؟ جی میں نے 400 درہموں میں خریدا ہے۔ آپ یہ سوٹ مہنگا خرید کر لے جا رہے ہیں، یہ تھان اتنا قیمتی تو نہیں ہے۔ نہیں جناب، یہ مہنگا نہیں بلکہ پورے 100 درہم سستا ہے۔ ہمارے بازاروں میں یہ 500 درہموں سے کم نہیں ملتا اور میں تو 400 درہموں میں خرید کر لے جا رہا ہوں۔ نہ میرے برادر، اگر تو نے یہ تھان اسی دکان سے خریدا ہے تو یہ 400 درہم کا نہیں ہے۔ میرے ساتھ چل تاکہ اس کی زائد قیمت واپس تم کو لوٹا دوں۔ نہ صاحب، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میں نے یہ تھان اپنی رضامندی سے مناسب داموں میں خریدا ہے اور بیچنے والا کوئی نادان بچہ ہے نہیں کہ اس نے مجھے 100 درہم سستا فروخت کر دیا ہو۔ میرے برادر، تو میرا مسلمان بھائی ہے اور مجھے تیری خیر خواہی مطلوب ہے۔ میں تیرا بھلا چاہتا ہوں اور وہ دکان میری ہے اور جس سے تو نے تھان خریدا ہے وہ میرا بھتیجا ہے۔ میں کوئی بہانہ کر کے تجھ کو واپس دکان پر نہیں لے جا رہا کہ وہاں جا کر 4.5 یا اس سے زائد درہم وصول کر لوں یا تھان واپس لے لوں۔ میرے ساتھ واپس دکان پر چل اور کسی قسم کا خطرہ محسوس نہ کر۔ یہ شامی نوجوان اس پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ چل پڑا اور اس دکان پر واپس آ گیا۔ مالک دکان نے دکان کے اندر داخل ہو کر اپنے بھتیجے سے دریافت کیا، یہ تھان تو نے اسے فروخت کیا ہے؟ جی ہاں، میں نے فروخت کیا ہے۔ کتنے میں فروخت کیا ہے؟ جی 400 درہموں میں۔ تجھے اللہ سے شرم نہ آئی جو تو نے 400 درہم وصول کر لیے؟ یہ تھان 400 درہم کا ہے کیا میں تجھے بتا کر نہیں گیا تھا کہ یہ تھان 400 درہم کے ہیں اور وہ تھان 200 درہم کے؟ تو نے 200 درہم والا تھان 400 درہم میں کیوں فروخت کیا؟ چچا جان، اس نے تھان کے دام پوچھے۔ میں نے 400 درہم بتائے جو اس کے بارے میں تھے اور اس نے بخوشی ادا کر دیے۔ اس نے تو بخوشی ادا کرنے ہی تھے کیونکہ اس کے شہر میں یہ تھان 500 درہموں میں فروخت ہوتا ہے اور یہاں اسے 400 درہموں میں مل رہا تھا۔ لیکن تجھے تو شرم آنی چاہیے تھی کہ ہماری دکان پر یہ 400 درہموں کا نہیں بلکہ 200 درہموں کا ہے۔ اے میرے مسافر بھائی، اگر تجھے یہ تھان پسند ہے تو اسے رکھ لو اور 200 درہم واپس لے لو، ورنہ یہ تھان واپس کر کے کوئی ایسا تھان پسند کر لو جو واقعی 400 درہم کا ہے۔ شامی نوجوان نے 200 درہم واپس لے کر حیرانی کے عالم میں پوچھا، صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، میں مسلمانوں میں سے ایک انسان ہوں، تو نے نام پوچھ کر کیا لینا ہے؟ وہ بولا، صاحب تمہیں اللہ کے مقدس ناموں کی قسم مجھے اپنا نام ضرور بتائیے۔
اس نے کہا میرے بھائی میرا نام یونس بن عبید ہے اور میں اس شہر کا عام سا مسلمان ہوں۔ یہ سن کر شامی نوجوان نے اسے غور سے دیکھا اور کہا اللہ اکبر، آپ ہی ہیں وہ نیک انسان جن کے نام کے حوالے سے ہم دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے یوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے یونس بن عبید جیسے نیک انسان کے رب ہمیں فتح نصیب فرما۔ شامی نوجوان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر یونس بن عبید حیرت سے سبحان اللہ کہہ کر اس کا منہ تکتے رہ گئے۔ محترم ناظرین، یہ تھے یونس بن عبید بصری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے مقرب بندے، جو نہ تو کسی پیر کے دست حق پرست پر بیعت تھے، نہ کسی کے خلیفہ مجاز، نہ کسی گدی کے سجادہ نشین تھے، نہ کسی درگاہ کے مجاور، نہ اس کے سر پر سبز امامہ ہوتا تھا، نہ گلے میں موٹے موٹے دانوں والی مالا۔ یہ سیدھے سادے مسلمان تھے۔ وہ تجارت کرتے تھے اور اپنے پیشے میں سچے اور کھرے انسان تھے۔ یہ نہ تو نماز پنجگانہ کے علاوہ لمبے لمبے نوافل ادا کرتے اور نہ رمضان کے علاوہ پے در پہ روزے رکھتے۔ یہ اللہ کی مخلوق کے سچے خیر خواہ تھے اور مخلوق کی خیر خواہی کو افضل عمل سمجھتے تھے اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرتے۔ جب کوئی مسلمان مرد یا عورت اس کے پاس ریشمی تھان فروخت کرنے آتے اور اپنی دانست میں مثلاً اس کی قیمت 400 درہم طلب کرتے تو یہ وہ تھان دوسرے دکانداروں کو دکھا کر اس کی صحیح قیمت پوچھتے۔ اگر وہ کہہ دیتے کہ یہ 1000 درہم کا ہے تو یہ ان کو 400 درہم ادا کرنے کے بجائے 1000 درہم ادا کر کے تھان خرید لیتے اور پھر بہت کم منافع پر اسے فروخت کر دیتے۔ اللہ ان کی تجارت میں برکت عطا فرماتا اور روزانہ سینکڑوں گاہک ان کی دکان پر بھیج دیتا۔ ان کی تجارت روز افزوں ترقی کرتی جاتی۔ یہ تجارت کے نام پر غریب خریداروں کے کپڑے اتار کر حج اور عمرے نہیں کرتے تھے، بلکہ خرید و فروخت پر نرمی اور کشادگی برتنے کو بڑا حج اور عمرہ سمجھتے تھے۔ ان کی ایسی خیر خواہی اور سچائی اللہ کو پسند آ گئی اور اللہ ان سے محبت کرنے لگا، اور جس سے اللہ پاک محبت کرے تو اس سے تمام انسان محبت کرنے لگتے ہیں، اور وہ مومنین کی آنکھوں کا تارا بن گئے، اور لوگ اس کے نام کے حوالے سے اللہ سے نصرت کا سوال کرنے لگے، اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا۔ ایسے بھی تھے لوگ، ایسے بھی تھے مسلمان